سورہ نساء کی آیت نمبر 105 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما۔ صدق اللہ العظیم۔ بے شک ہم نے آپ کی طرف سچی کتاب اتاری تاکہ آپ انصاف کریں لوگوں کے درمیان اس چیز کے ساتھ جو اللہ آپ کو سجھائیں، اور آپ دغا بازوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والے نہ بنیں۔ ان آیات میں یہاں سے لے کر تقریباً اس رکوع کے آخر تک 7 آیات ہیں جو ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی ہیں۔ اگرچہ وہ واقعہ خاص ہے مگر ان آیات کے اندر جو انداز خطاب ہے وہ عام ہے، اور رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے اس میں بہت سارے ہدایت کے سامان اور اصول ہیں، کچھ احکامات ہیں جو ہر آیت کے اندر کچھ نہ کچھ ان کا تذکرہ ہے۔ تو ان احکامات کی جانب بڑھنے سے پہلے اس واقعے کو سمجھ لینا چاہیے، ذہن میں رکھنا چاہیے۔ واقعہ یہ ہوا کہ مدینہ منورہ میں بنو ابیرق ایک قبیلہ تھا، اس کا ایک شخص تھا بشیر نامی، بعض نے اس کا طعمہ نام ذکر کیا، بعض مفسرین نے، اور بعض نے بشیر ذکر کیا۔ تو یہ شخص کیا تھا؟ منافق تھا یا بہرحال کردار کا کوئی اچھا آدمی نہیں تھا۔ اس کا ایک جرم تو یہ بھی تھا کہ یہ آدمی شعر بنایا کرتا تھا مسلمانوں کے خلاف، حجویہ اشعار کہتا تھا، اور پھر کسی نہ کسی ایسے آدمی کے نام سے اس کو منسوب کر دیتا تھا جو مسلمانوں کی دسترس سے باہر ہو کہ یہ اس کا شعر ہے۔ ہوتا اس کا اپنا تھا لیکن نسبت اس کی طرف کر دیا کرتا تھا تاکہ میں گرفت میں نہ آؤں، کیونکہ حجو کرنا مسلمانوں کی، بالخصوص پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی ایسا ویسا کلمہ کہنا، تو اس کی تو قطعاً گنجائش نہیں تھی۔ اور دوسرا واقعہ یہ ہوا جس پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئی کہ اس شخص نے، ایک صحابی تھے حضرت رفاعہ جو قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا تھے، ان کے گھر میں نقب لگائی اور چوری کی۔ مدینہ منورہ میں چونکہ عام جو گزر اوقات تھی وہ لوگوں کی کھجور، پانی اور ان چیزوں پر تھی، تو آٹا آنا اور پھر روٹی پکنا یہ بڑا، اور پھر خاص طور سے گندم کا آٹا، وہ تو بہت ہی نادر ہوا کرتا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید کبھی زندگی میں ایسا ہوا ہو کہ آپ کو گندم کے آٹے کی روٹی کھانی ملی ہو، ورنہ تو نہیں ہوتا تھا، جو ہی ہوتے تھے، بلکہ جو بھی نہیں ہوتے 2 مہینے تک فرمایا کہ چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا گزر اوقات کیسے ہوتی تھی؟ تو فرمایا کہ علی الاسودین التمر والماء، 2 کالی چیزیں، اسود کہتے ہیں اس کو، جو ایک کھجور اور پانی، اس سے گزر اوقات دودھ ہو جاتا تھا، یعنی اسی طرح کی کوئی چیز ہوتی تھی۔ تو یہ بڑی قیمتی چیز ہوتی تھی، یہ عموماً باہر سے آیا کرتا تھا آٹا، ہمارے لیے تو شاید آج یہ ایک معمول کی بات ہوگی۔ تو اس آٹے کی ایک بوری تھی، کتنی بڑی ہوگی واللہ عالم، اور اسی کے ساتھ یا اس کے اندر کچھ اسلحہ بھی تھا، زرہ اور اس طرح کا کوئی سامان قیمتی وہ رکھا ہوا تھا۔ تو اس شخص کو بھنک تھی کہ ایسا ایسا پڑا ہے، تو اس نے نقب لگائی، جو جیسے دیوار کے اندر سوراخ کر کے پیچھے سے جا کر چوری کر کے وہ لے گیا، اور ساتھ میں ہوشیاری یہ کی کہ اس بوری کو تھوڑا سا سوراخ کیا یا اس سے ہاتھ سے نکال کر اس کے جو کچھ نشان، جو آٹا گرنے کے نشان ہیں، وہ ایک یہودی کے گھر تک لے جا کر ختم کر دیے، تاکہ یہ جو اس کا وہ نشان قدم ہے وہ یہیں تک آ کے ختم ہو جائے، لوگ یہ سمجھے کہ یہاں کا ہے۔ اور پھر یہ بھی کیا کہ اس کے جو
چیزیں تھی، سامان تھا اس کے اندر، اس کو رہن رکھوا دیا اسی یہودی کے پاس۔ تو اب جب حضرت رفاعہ کو خبر ہوئی کہ ایسے ایسے چوری ہو گئی، تو وہ تو ان کے لیے تو بڑی مشکل پیش آ گئی۔ تو وہ قتادہ کے پاس آئے کہ ایسے ایسے ہمارے گھر میں یہ مسئلہ ہو گیا، بھتیجے کے پاس، تو وہ بھی گئے۔ تو جب جو ہے کچھ پوچھ تاچھ شروع کی، لوگوں سے بات چیت، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ رات ہم نے اس گھر میں، بنو ابیرق کے گھر میں آگ جلتی ہوئی دیکھی ہے، اور اس وقت آگ جلنے کا مطلب یہ تھا کہ کسی نے روٹی پکائی ہے۔ تو یہ گویا کہ ایک علامت بن گئی کہ اس محلے میں یہی ایک گھر ہے جس نے رات کو روٹی پکائی ہے آگ جلا کر، یعنی آگ علامت بن گئی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آٹا ان کے یہاں ایک نہ چیز تھی۔ تو وہ جب ان تک پہنچی بات کھلتے کھلتے، تو انہوں نے فوراً چھوٹتے ہی جو ہے وہ دو کام کیے۔ ایک تو پہلے انہوں نے ایک صحابی رسول، مشہور صحابی تھے، ان کے اوپر کہا کہ یہ چوری تو انہوں نے کی، بس ایسے جوڑ دیا الزام۔ جب ان کی طرف رخ ہوا بات کا تو وہ غصے میں آگے تلوار نکالی۔ انہوں نے کہا کہ اب جب تک اس چور نہیں ملے گا میں تلوار نہیں رکھوں گا، یعنی جس نے میرے اوپر الزام لگایا اس کو چھوڑوں گا نہیں، کیونکہ سچا آدمی ہے، سچے آدمی کو بہت غصہ آتا ہے اپنے اوپر ایسا الزام سن کر۔ تو پھر بات انہوں نے کہا کہ یہ تو یہودی کی بات ہے، اور سارا قرائن جو ہے وہ بھی ادھر ہی جا رہے تھے۔ تو اس طرح یہ شدہ قضیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ ادھر سے یہ جو جن کی چوری ہوئی رفاعہ یہ بھی چلے گئے، اور بنو ابیرق بھی چلے گئے، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمارے اوپر تو الزام دھرا جا رہا ہے، ہم تو بے گناہ ہو گئے، ہمیں تو خبر ہی نہیں ہے، یہودی تک ویسے چیزیں جا رہی ہیں۔ اور وہ جب جا کر اس کے گھر کی تلاشی لی تو اسلحہ بھی اس کے گھر سے نکل آیا، یہ بھی ہو گیا۔ اب وہ یہودی بیچارہ جو ہے وہ پکا چور سمجھا جانے لگا۔ تو لیکن ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ نہیں، یہودی نہیں، معاملہ یہیں سے گڑبڑ ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بنو ابیرق بھی آئے، انہوں نے کہا جی ہمارے اوپر الزام رکھا جا رہا ہے، اور حضرت قتادہ بھی چلے گئے۔ حضرت قتادہ جب گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تم ان پر جو ہے وہ خام خواہ الزام لگا رہے ہو، کوئی ثبوت تو ہے نہیں بظاہر تمہارے پاس، اور جو ظاہری ثبوت ہیں وہ تو یہودی کے حق میں جا رہے ہیں، یہودی کے خلاف جا رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہوئی تو حضرت قتادہ بہت رنجیدہ ہوئے، اور فرمایا میں نے سوچا کاش کہ میں اس قضیے میں حضور سے میں نے کبھی بات نہ کی ہوتی، چاہے میرا پورا مال و دولت بھی لٹ جاتا، یعنی آپ نے جو مجھے یہ کہہ دیا کہ تم بھائی کیوں ایک بے گناہ آدمی پہ الزام رکھ رہے ہو۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی جو ہے وہ بذات خود عالم الغیب نہیں ہوتے کہ ان کو ہر چیز جو ہے پتہ ہی ہو، ہاں اللہ کی جانب سے کوئی وحی آ جاتی ہے تو پھر پتہ چل جاتا ہے، جیسے اس قضیے میں بھی ہوا۔ اب اس وقت تک جو ظاہری قرائن تھے وہ یہودی کے چور ہونے پر تھے، بلکہ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا بھی حکم دے دیا، اس حد تک معاملہ نازک ہو گیا۔ تو لیکن اللہ کی جانب سے وحی آئی، یعنی جب قتادہ کو پریشانی ہوئی ہے تو کچھ بندوں کا اللہ سے وہ تعلق ہوتا ہے کہ ان کی پریشانی اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتے، دیکھتے نہیں، یا یہ ہے کہ ان میں بیچارگی کا وہ درجہ پیدا ہو جاتا ہے کہ میں کیا جاؤں، کہاں جاؤں، کدھر جاؤں، کون میری سنتا ہے۔ جیسے کئی واقعات آتے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان بھی جب منافقین نے تہمت لگائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہو گئے اور صحابہ بھی پریشان ہو گئے۔ تو انہوں نے آخر میں جا کر یہ کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا دکھڑا، اپنا رونا اللہ کو سناتی ہوں، بس میں اور کسی کو نہیں سناتی۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ جو انسان کی بعض دفعہ بے بسی ہوتی ہے یہ بہت بہت کام کی چیز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو فوراً کھینچ کے لاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا نا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، کیونکہ مظلوم بیچارہ جو ہوتا ہے وہ دنیا کی عدالتوں کے دروازے اس پر بند ہو جاتے ہیں، پنچایتیں اس کی حمایت نہیں کرتی، وہ بھی تگڑے آدمی کی حمایت کرتی ہیں، تو اس بیچارے کے لیے پھر ایک ہی دروازہ رہ جاتا ہے۔ اور جب آدمی سب طرف سے کٹ کر اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو پھر وہاں سے ندا فوراً آتی ہے، اس کی قبولیت کی جو اعلان ہے وہ فوراً ہو جایا کرتا ہے۔ تو ایسے یہ جب مایوس ہوئے اور اس کیفیت میں چلے گئے تو اللہ کی جانب سے وحی نازل ہوئی، اور یہ 7 آیات اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور ان میں گویا کہ بہت واضح یہ بات ہو گئی کہ یہ بنو ابیرق ہی کے اندر جو ہے وہ دال میں کالا ہے، ان کی دال میں کالا کالا ہے، یہ یہودی کا کام نہیں، وہ بیچارہ بھری ہے، یعنی وہ ایک یہودی ہے محض اس وجہ سے ہم اس کو چور بنتے نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط،
اے ایمان والو تمہارا فریضہ یہ ہے کہ تم انصاف کی بات کرو چاہے تمہارے اپنے کے خلاف جا رہی ہو. اسلام کی تعلیم یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرما دیا کہ ہم نے آپ کو جو قرآن پاک دیا ہے وہی نازل فرمائی ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان صحیح سمت میں فیصلہ کریں. لیکن ظاہر ہے کہ اس میں جو الزام نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو صورتحال سامنے آتی ہے آدمی تو اسی کے مطابق فیصلے کا ذمہ دار ہوا کرتا ہے. اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ انما انا بشر، میں ایک انسان ہوں، تم لوگ میرے پاس اپنے دعوے اور مقدمے لایا کرتے ہو. بعض دفعہ ایسا ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے کہ ایک آدمی حق پر ہے لیکن وہ اپنا مدعا صحیح کھل کر نہیں بیان کر سکتا، وہ اس کو بات بنانی نہیں آتی، اور ایک آدمی باطل پر ہے مگر بات خوب بنا لیتا ہے، اور جو ہے وہ مٹی کو بھی سونا کر دکھاتا ہے، جھوٹ کو سچ بنا دیتا ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اس کی بات سن کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں حالانکہ وہ باطل پر ہے. فرمایا کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو اس سے یہ نہ سمجھنا کہ وہ چیز اس کے لیے حلال ہو گئی ہے. ہاں فَإِنَّمَا وَقِطْعَةٌ مِّنَ النَّارِ، یہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے جو اس کی جھولی میں نے ڈال دیا، یعنی میرے فیصلہ کرنے سے اس چیز کی اس کے لیے حلال نہیں ہے. یہ ایسا ممکن ہے کہ بعض دفعہ عین اجتہاد کیا جائے، اس پہ پورا غور و فکر ہو لیکن نتیجہ درست نہ ہو، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وہ نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی فیصلہ کریں تو اللہ کی جانب سے اس کی کریکشن ہو جاتی ہے، اصلاح ہو جاتی ہے. عام انسان اور عام مجتہدین جو ہوتے ہیں، اہل علم ہوتے ہیں، ان کی اجتہاد کی یہ گارنٹی نہیں ہے، لیکن نبی کا اجتہاد جو ہوتا ہے اس کی اصلاح کی جانب سے فوراً کر دی جاتی ہے. تو یہاں بھی آپ کا رجحان یہودی کے چور ہونے کی جانب تھا، لیکن قرآن پاک آ گیا اللہ کی جانب سے، کیونکہ اللہ عالم الغیب ہے، وہ تو حقیقت سے واقف ہیں، پل پل سے واقف ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، میرے محبوب یہ جو خائن ہیں، یہ بنو ابیرق، اصل تو چور یہ ہیں اور بدماش یہ لوگ ہیں، آپ ان کی طرفداری نہ کریں. اس لیے جو بے گناہ ہے اس کو بے گناہ قرار دے اور ان کو گناہ گار قرار دیں. پھر ایسا ہوا کہ وہ صاحب جب اس کو پتہ چلا کہ یہ میرے خلاف ایسا کچھ ہو گیا ہے تو وہاں سے نکل پڑا، مدینہ منورہ اس نے چھوڑا اور مکہ چلا گیا. کچھ کہتے پہلے ہی وہ کافر تھا، تو پہلے ہی کافر تھا تو پھر تو یہی ہے کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا کہ وہ تو تھا ہی کافر، تو کافروں میں جا ملا. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں مسلمان تو تھا لیکن بہرحال پھر مرتد ہوا، جو بھی ہوا وہاں گیا، اور وہاں جا کر بھی وہ ذلیل ہی رہا، کیونکہ ایک صحابی رسول پر اس نے الزام لگایا تھا پہلے. تو اس کی پاداش اللہ نے اس کو دنیا میں دکھائی کہ وہاں جا کر بھی ایک عورت کے مکان میں پہلے رہنا شروع کیا، وہاں سے کوئی گڑبڑ کی تو اس نے وہاں سے نکال دیا اس کو، پھر کہیں اور گیا، پھر اور گیا، کرتے کرتے آخر میں یہ ہوا کہ ایک دفعہ وہی عادت اس کی عود کر آئی جو چوری کرنے کی عادت تھی. تو کسی دیوار میں نقب لگا رہا تھا کہ وہ دیوار ہی اس کے اوپر جا گئی، اور وہیں پہ عین معصیت میں، یعنی عین گناہ کے کام میں، چوری کے کام میں مر گیا اور وہیں دفن ہو گیا. تو یہ واقعہ ان آیات کا پس منظر ہے، شان نزول ہے. باقی اس آیت کے اندر بھی اور آگے کی کچھ آیات میں جو احکامات ہیں وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان ہوں گے.